السلام علیکم۔ ہائے دوستو، میں ہوں یاسین احمد اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو چنگیز خان کی تاریخ کے متعلق بتانے جا رہا ہوں۔ تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے قبل آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسے ہی ہسٹری سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ کو بر وقت اور بآسانی مل سکیں۔ ناظرین، چنگیز خان کو ماضی میں خوف، دہشت اور بربریت کا ایک بھیانک باپ سمجھا جاتا تھا۔ اس کا شمار ان چند گنے چنے لوگوں میں ہوتا تھا جنہوں نے تلوار کے دم پہ دنیا کا نقشہ تک بدل ڈالا تھا۔ یہ ایک منگول تھا جس نے 13 سال کی عمر میں تلوار اٹھائی اور 40 سال تک وہ بادشاہوں کا بادشاہ بن گیا تھا۔ ناظرین، 1162 عیسوی میں یہ دریائے عنان کے علاقے میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام تموجن تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے لوہے کا کام کرنے والا۔ تموجن کی پیدائش کے بعد کچھ لوگوں نے یہ پیشن گوئی کی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ظالم اور جابر حکمران بنے گا۔ منگول قوم ایک وحشی قسم کی قوم تھی۔ یہ لوگ چھپ کر گھات لگا کر 12 سنگوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ جب تموجن پیدا ہوا، اس کی قوم سینکڑوں حصوں میں بٹی ہوئی تھی، حتیٰ کہ ان کا اپنا قبیلہ بھی ان سے ناراض تھا۔ یہ لوگ اتنے وحشی تھے کہ 12 سنگوں کی آتے بھی کھا جاتے اور خون بھی پی جاتے تھے۔ ابھی تموجن چھوٹا تھا کہ اس کے باپ کو دشمنوں نے زہر دے کر قتل کر دیا۔ اس کی ماں اکثر راتوں کو اس کو پاس بٹھا کر اس کو اور اس کے آباء و اجداد کے قصے سنایا کرتی تھی، جس کا نام تموجن تھا اور اس پر بہت ہی برا اثر ہوتا تھا۔ اس طرح یہ نڈر اور بہادر بنتا گیا۔ آخرکار 1175 کو اسے اپنے قبیلے کا سردار بنا دیا گیا، مگر اس کے اپنے قبائل میں ہی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ لیکن اس نے سب قبائل کو سرداروں کو اکٹھا کیا اور مل کر دوسرے قبائل کو فتح کرنے کا ارادہ کیا، جس کو سب نے قبول کیا اور اس کی دانش مندی کے قائل ہو گئے اور اسے اپنا سردار بنا لیا۔ اسے چنگیز خان کا خطاب بھی دیا، جس نے چین کو 2 مرتبہ فتح کیا اور 1214 اور 1218 میں اس نے چین پر 2 ریاستوں کیا اور ہند پر قبضہ کیا۔ اس کے خوف اور ڈر نے لوگوں کو گھیر لیا اور اس نے اعلان کرا دیا تھا کہ جو چنگیز خان کے خلاف کھڑا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا اور جو اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ اس کی زندگی کا اہم واقعہ 1219 میں پیش آیا، جب اس کے چند سفیر جو مختلف ممالک میں بھیجے گئے تھے قتل ہو گئے۔ چنگیز خان نے اس واقعے کو عالمی سطح پہ ابھارا اور اس دن وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ اسی سال اس نے شمالی چین اور افغان کی سرحد کے کئی علاقے فتح کیے۔ اس کے علاوہ بخارا، سمرقند، شاپور خرات، ترکمانستان، آذربائیجان، تبریز اور خراساں پر بھی اس نے مکمل قبضہ جما لیا۔ اس کی فوجوں نے روس اور شمالی بحر ہند تک یلغار کی۔ اس طرح یہ 6550 کلومیٹر رقبے کا مالک بن گیا۔ اس کی سلطنت شمالی چین سے جارجیا تک پھیلی ہوتی تھی اور اس سب کے لیے اس نے 84 لاکھ لوگوں کو قتل کروایا۔ اس کے لشکر کی رفتار بہت تیز تھی۔ اس کی فوج جہاں جاتی وہ نوجوان، بوڑھے، بچوں اور حتیٰ کہ جانوروں اور حیوانوں کو بھی قتل کر دیتے۔ چنگیز خان 1227 18 اگست کو ایک جنگی مہم کے دوران مارا گیا اور اس کے بیٹوں نے اسے اور اس کے خزانوں اور گھوڑوں کو ایک نامعلوم جگہ پر دفن کر دیا۔ یوں اس کی قبر 800 سالوں تک دنیا کی نظروں سے اوجھل رہی، مگر اکتوبر 2004 میں چنگیز خان کا مقبرہ دریافت ہوا اور دنیا کو پہلی بار اس کی مال و دولت اور شان و شوکت کا اندازہ ہوا۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں پہ بھیجا ہوا اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب تھا۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسے ہی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت اور بآسانی ملتے رہا کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔